جنابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب سب تکریم، سازدہ ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام شمع رسالت کے پروانوں، میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، مجھے یہاں گزشتہ چند سالوں سے ہر سال حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کا اور میرا سب کا، ہم سب کا یہاں آنا یہ صاحب عرس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ان کی توجہ کی نگاہ جب ہوتی ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں، اور عرس شریف کی محفل میں مجھے پورے ملک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن یہاں خوشی یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ نظم و ضبط کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ظاہر عرس میں ہم آتے ہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور کچھ فیض پانے کے لیے۔ فیض پانے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ جتنا آداب کا یہاں عرس شریف میں خیال رکھا جاتا ہے وہ قابل تحسین ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ ہم کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جہاں تک میری نگاہ دیکھ رہی ہے الا ماشاءاللہ ایک دو چار افراد ایسے ضرور ہیں جو انشاءاللہ اگلے عرس میں ضرور سلسلہ عالیہ ابو العلیہ کی ٹوپی پہن کر آئیں گے۔ باقی 99% لوگ اس وقت ایک ادب کے حساب سے ہیں، سمجھ کے آئے ہیں کہ ہمیں ادب کے ساتھ یہاں پر اپنی حاضری لگانی ہے۔ اور جو مشہور و معروف قول آپ نے سنا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو ہم سب کو یقیناً اس آستانے سے سبق ملتا ہے کہ ہم با ادب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی با نصیب بھی ہوں گے۔ دیکھیے ہم میں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی پریشانی میں ضرور ہے، اس لیے کہ ہم یہاں بھیجے گئے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ تو کسی کے مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو قرآن میں آیا ہے ترجمہ، کسی کی جان میں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کی اولاد میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی سودے میں گھاٹے کا سودا کاروبار میں کر جاتا ہے۔ یہ سب ہماری آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے دوران جب ہم کسی عرس میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں ایک سکون سا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نقصان کا اس وقت کوئی اندازہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ کیا نقصان ہوا۔ ہم ایک پرسکون محفل میں آ گئے، اللہ کا ذکر بھی سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر بھی سن رہے ہیں، اولیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا ذکر بھی سن رہے ہیں، اور یہ قوالی کی شکل میں بھی بزرگان دین کا ہم تذکرہ سنتے ہیں اور اس سے فیض پاتے ہیں۔ جائز ہے کہ اسی طرح سے ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ ان عرس شریف کی محفل میں آنا چاہیے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ بڑوں کو تو معلوم ہے کہ ہم عرس شریف میں شریک ہونے جا رہے ہیں، ہم سلسلہ عالیہ ابو العلیہ کے خادم ہیں۔ بچے آج کل پوچھتے ہیں ابا آپ ہمیں کہاں لے گئے تھے؟ باپ کہے گا کہ میں تو پیر رومی رحمت اللہ علیہ کو عرس میں لے گیا تھا۔ آج کل کا بچہ پوچھے گا حضرت پیر رومی کا کیا مطلب ہے؟ تو باپ سمجھائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر آگے تذکرہ چلے گا ان کا مزار شریف کہاں ہے، تو پتہ چلے گا کہ ان کا مزار شریف کاموکی میں ہے۔ پھر اس کے بعد
بچہ پوچھے گا کہ یہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں تو کاموکی میں بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا کہ ہاں بڑا عرس وہاں ہوتا ہے۔ پھر بات چلے گی تو پتہ چلا کہ 8، 9، 10 شعبان کو ہوتا ہے اور مرکزی 8 کو ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو اسی تربیت کی ضرورت ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایک حدیث شریف اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بھی اور درمیانی عمر کے لوگ بھی یاد کر لیں گے اور بچوں کو آہستہ آہستہ یاد کرائیں۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، سمجھے نا بھائی۔ حضرت سفینہ ایک دن جنگل میں جا رہے تھے، جنگل میں جاتے جاتے راستہ بھول گئے۔ راستہ جب بھول گئے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ صحیح راستہ تو یہ لگتا نہیں ہے، راستہ تو کوئی اور ہے۔ اتنے میں جنگل کا شیر یعنی جنگل کا بادشاہ، جنگل پر حکمرانی کرنے والا شیر سامنے سے آنے لگا، لیکن نبی کا یہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ گھبرائے نہیں، بالکل جم کے کھڑے رہے۔ جب شیر قریب آیا تو آپ نے کہا شیر پہلے میری بات سن لے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس یہ بات سننی تھی کہ شیر نے اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جی جی جی۔ تو یہ شیر جب اس نے پاؤں پر قدم رکھ دیا تو آپ شیر کے اوپر بیٹھ گئے، حضرت سفینہ شیر کے اوپر بیٹھ گئے، اور شیر نے آپ کو صحیح راستے پر پہنچایا اور پھر سلام کرتا ہوا چلا گیا۔ اب ایک نقطہ بیان کر کے پھر میں تھوڑے سے پاکستان کے حالات کے حوالے سے اس خاندان کی خدمات کا تذکرہ کروں گا۔ وہ یہ ہے، اگر حضرت سفینہ شیر سے کہتے اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، تو شیر جواب دیتا اس سے پہلے جتنے کھائے وہ سب اللہ ہی کے تو بندے تھے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے ہی میری خوراک ہیں، تو اس کو ہڑپ کر جاتا۔ لیکن حضرت سفینہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ چیزیں عرس میں سکھانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، اور قوالی پر بھی غور کریں تو ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان جس میں بڑے مزے سے ہم رہتے ہیں، اللہ اس ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ میں یہاں آنے میں تقریباً نازوان کا راستہ بند ہے، یا انچولی کا بھی بند ہے، میں پرانی نمائش آیا وہ راستہ بھی بند ہے۔ ظاہر کوئٹہ میں جو بہت دردناک واقعہ ہوا تو احتجاج ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی، اللہ معاف فرمائے، ہمارے حالات ٹھیک فرمائے۔ لیکن ہمارے ان بڑوں نے، حضرت پیر سید قاتل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان بنا کر ہمیں اس لیے دیا تھا کہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، یتیم پر شفقت کریں، ماں باپ کا ادب کریں، استاد کا ادب کریں، لیکن ہم ان کا دیا ہوا سبق بھول گئے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان بنانے والے علماء کو جمع کرنے کا شرف پیر سید قاتل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو حاصل ہوا۔ سب کو آپ نے جمع کیا، سب جمع ہوئے، سب آپ کا ادب و احترام کرتے تھے، آج بھی نام ادب سے لیتے ہیں۔ میرے مرشد کریم ملتان سے حضرت علامہ کاظمی
رحمت اللہ علیہ اس میٹنگ میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ پاکستان تو بنا لیا، اب ہم لوگ آپس میں رابطے میں رہیں تاکہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا، نبی کے نظام کا گہوارہ بنائیں۔ یہ سارا کام اس لیے ہوا تھا جب ہم نے انگریزوں کا نظام نافذ شروع کر دیا، ہم نے جب سعودی نظام نافذ شروع کر دیا، پھر ہم نے ہمارے یہاں سے سب چیزیں برکت والی ختم ہو گئیں اور انتشار اور افتراق پیدا ہو گیا۔ آج عرس کے موقع پر یہی عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اسی پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ بنائیں گے۔ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں حضرت کی خدمت میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ کراچی میں اس سلسلہ عالیہ ابو العالیہ کے بہت لوگ مرید ہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں کہ یہ آپ کی جو ٹوپی ہے نا، یہ خاص آپ کی شناخت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن میں بھی موجود ہے، میں دیکھتا ہوں لاڈھی میں موجود، میں دیکھتا ہوں کورنگی میں موجود، میں دیکھتا ہوں لیاقت آباد میں موجود، نارتھ نازر آباد میں موجود۔ تو ہر جگہ ایسے حضرات موجود ہیں۔ حضرت نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو کسی ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ اس پیغام کے ذریعے سے اصل پیغام جو پیر سید قاتل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو ہم اور زیادہ مؤثر طریقے سے عام کی کریں۔ میں حضرت کو انوائٹ کروں گا، ایک کتاب تصوف پر لکھی گئی جو سلسلہ عالیہ ابو العالیہ کے ایک پروفیسر خرم آسی نے لکھی۔ اب اس کا انگلش ترجمہ ہو تو میرے پاس دے آئے کہ اس کی تقریب رونمائی کروا دینا ہے، تو میں کروا دیتا ہوں۔ تو اس میں حضرت کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش یہ کریں گے کہ خاص طور پر سلسلہ ابو العالیہ کے جو لوگ ادھر ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ملوا دیا جائے، ایک دوسرے کے ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر، ایڈریسز وغیرہ دیے جائیں تاکہ ہم یہ کام کر سکیں۔ ظاہر ہے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور آپ سب بھی اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے شہر کے لیے، صوبے کے لیے دعا کریں۔ میں بھی دعا کروں گا، حضرت سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے نسبت، اور ہم لوگ نسبت کے تلاش کرنے والے ہیں۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت رسول کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اس نسبت کا وقار ہمارے دلوں میں ہے، اس نسبت سے آپ بھی ضرور اس خاکسار کے لیے اور جملہ حاضرین کے لیے ضرور دعا فرمائیں، کیونکہ آج کل کے دور میں لوگوں کا گزر اوقات مشکل، مہنگائی، قتل و غارت، غریب، پریشانی، بچوں کو پڑھائیں تو کیسے، علاج معالجہ کرائیں تو کیسے، تو آپ کی دعا سے انشاءاللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔